سورہ بقرہ آیت نمبر 150 رکوع نمبر 2 دوسرا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں۔ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، اور جس جگہ بھی آپ ہوں تو منہ اسی طرف کریں، یعنی مسجد حرام ہی کی طرف۔ لئلا يكون للناس عليكم حجة، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع، آپ سے جھگڑنے کا موقع، یعنی کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی حجت ان کی نہ رہے۔ الا الذين ظلموا منهم، مگر ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، فلا تخشوهم، تو آپ ان سے مت ڈریں، یعنی ان کے اعتراضوں سے مت ڈریں، واخشونی، مجھ سے ڈریں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس واسطے کہ میں اپنی نعمت مکمل کروں آپ پر، اور تاکہ آپ سیدھی راہ پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا آپ میں، رسولا رسول، منکم، تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتا ہے آپ پر آیتیں ہماری، ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب، اور آپ کو کتاب سکھلاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت، کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے، ویعلمکم، اور سکھاتا ہے وہ ما لم تکونوا تعلمون، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا احسان مانو، میرے شکر گزار بنو، ولا تکفرون، اور میرے ناشکری مت کرو، میرے نافرمان مت بنو۔ ایک بات اس میں سمجھیں کہ فاذکرونی اذکرکم اکثر ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، تو اس کی تصحیح ہو جائے کہ لفظ ہے اذکرکم، اذکرکم، کرکم نہیں ہے، فاذکرونی اذکرکم ہے لفظ، اذکرکم نہیں ہے۔ تحویل قبلہ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، کل کے سبق میں بھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ اول میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، معراج کے موقع پر پھر جب امامت کروائی اس وقت قبلہ تبدیل ہوا، اور اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی 16 یا 17 مہینے مختلف احادیث ہیں، قبلہ بیت المقدس ہی رہا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چاہت تھی ہی کہ قبلہ بیت اللہ شریف ہو، تو اللہ کے حکم سے پھر قبلہ بیت اللہ شریف ہوا۔ اب پھر اس کے بعد 2-3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یعنی 2-3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ یہ پنکھا بند کر دے، پھر میرے پاس یہ پنکھا جو ہے نا یہ بڑا زیادہ شور کر رہا ہے، یہ اوپر والے یہ گنبد والے پنکھے بند کر۔ تو یہ 2-3 مرتبہ تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک چیز کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے
کہ عظمت والی چیز وہ ہوتی ہے جس کو اللہ عظمت والے بتائے. ہم اور آپ کے کہنے سے کوئی عظمت والا نہیں ہوتا، یا عزت ہم اور آپ جس کو دے دیں اس سے وہ اصل حقیقی طور پر عزت والا نہیں بنتا. یوں سمجھیں کہ دنیا والے جس کو کہہ دیں کہ عزت والا ہے، اگر اللہ کے ہم وہ عزت والا نہ ہو تو وہ عزت والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ نہ کہے. اللہ کے اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بتلا دیا کہ دنیا میں اللہ کے ہاں عزت والا جو ہے جاننا چاہتے ہو تو جتنا جو زیادہ تقویٰ دار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلہ بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ عظمت بیان کرنے کے لیے اور تاکید بیان کرنے کے لیے کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے، کفار حجت کریں، ناراض ہوں، آپ کو جو ہے حجت بازی کی، اعتراضوں کی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ مجھ سے ڈریں. اور یہ مسلمان کو بھی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دین کا عمل اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اب دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے کیا. یہ فلا تخشوہم مخشونی، فلا تخشوہم مخشونی کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کے اعتراضات سے مت ڈریں، آپ مجھ سے ڈریں. اب دیکھیں مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں کفار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب بڑے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں صحابی سے لقمہ گر جاتا ہے، اب وہ اٹھا کے کھانے لگتے ہیں. دوسرے صحابی کو نہیں مارتے ہیں کہ یار یہ سوسائٹی، یہ مجلس اس ٹائپ کی، مطلب آج کل کے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مجلس اس ٹائپ کی نہیں ہے تو آپ یہ نہ کھاؤ. لقمہ لے کے کھڑے نہیں ہو گئے کہ اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بیوقوفی کی وجہ سے میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں. اس کو کہتے ہیں فلا تخشوہم مخشونی. یہ نہ سمجھا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے دین کا عمل کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے ہوا تو آپ سمجھتے ہیں ایک تو اس کا کوئی اگر ضروری کام ہے اور آپ کے تھوڑے سے نوافل پڑھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، یا اس کا کوئی ضروری کام تھا، اس نے واپس جلدی جانا تھا، اس کو آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، تو پھر تو آپ اس کے لیے نفل چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ویسے نارمل مہمان آیا، رہنے کے لیے آیا ہے، کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یار 2 منٹ چلو اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ لگا لوں گا، اپنے اعمال کو چھوڑ دینا، یہ کوئی جو کیا کہتے ہیں سمجھداری والی بات نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، خود زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ناجائز ہے، ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں یار دیکھا نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھا کرو اللہ کیا کرے. اب میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھ کے دیکھنا شروع کر دیں نا کہ میرا اللہ کیا کہے گا، یہ دیکھ کے زندگی گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، خود بخود حل ہوں گے. ہم اور آپ کی اکثر، میں اپنی بات کروں کہ اکثر معاشرے میں لوگوں کی کوشش کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ اس میرے فعل سے نا لوگ مجھے برا نہ کہیں، اس طرف توجہ بھی نہیں، الا ماشاءاللہ توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں میں یہ کام کروں. اچھا میں بار بار ایگزام میں لکھا پڑھا بڑا زبردست جملہ لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ایک تو بیٹا ہے یا ایک تو بیٹی ہے، اب اس کی شادی صحیح دھوم دھام سے کریں گے، کون سا روز شادیاں ہوتی ہیں. اور اگر کسی مولوی صاحب نے، کسی دیندار نے یا کسی اللہ والے نے آپ کو منع کر دیا کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، ناجائز کام ہے، یہ نہ کرو، یہ غلط رسم ہے، نہ کرو، ناجائز ہے، فضول رسم ہے، فضول خرچی ہے، یہ نہ کرو، تو کہتے ہیں دیکھو نا جی مولوی صاحب روز کون سی شادیاں ہوتی ہیں، ایک ہی تو شادی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے کرنے دو، پھر اس کے بعد تو بس سارا سال ہم آپ کے پاس ہی ہوں گے، سارا سال ہم آپ کے پاس ہی ہوں گے. میرے پاس ایک بات یاد آئے گی، ایک ساتھی کا میں نکاح پڑھا رہا تھا، تو نکاح پڑھا تو اس سے ویسے حالانکہ نکاح کے موقع پر کلمے سننا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ہاں جہاں پر آپ دیکھو کہ اس کے ایمان میں کوئی شک ہے، مثلا یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس میں پھر تصدیق کے لیے سنے جاتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مثلا آپ اس کو نہیں جانتے یا جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ اس کو حقیقی طور پر یعنی صحیح طریقے سے نہیں جانتے. بہت سے ایسے مواقع ہوئے ہیں کہ جس موقع پر غیر مسلم پکڑے گئے ہیں. بہرحال اس سے میں نے ویسے مذاق کے طور پہ کہہ دیا، چونکہ مجھے تو اس کو جانتا تھا، میں اس کا وہاں بھائی اس کلمے کی سنا، تو کہتا کر صاحب میں 1 مہینہ چھٹی آیا ہوں، بس ابھی آپ نکاح پڑھا دینا، اس کے بعد پورا مہینہ روز آپ کے پاس آیا کروں گا. اب یقین جانا 1 دن بھی نہیں آیا. پھر ہم کیا کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں 1 دن یہ کرنے دیں، یہ 1 دن تو ہے، پھر اس کے بعد ہم بس سارا ہم نے نمازیں ہی پڑھنی ہے، اللہ ہی کرنا ہے، بھائی 1 دن ہے چلو خیر ہے. کہ ہم کیا کرتے تھے، یار عید کا دن ہے نا، بھائی عید کے دن تو چلو
کر ہی لیتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ یہ خوشی کس نے تمہیں دی ہے۔ یہ جہاں پر ہماری سوچ آتی ہے کہ ایک ہی تو بیٹا ہے یا ایک ہی تو بیٹی ہے، یہ شادی تو ایک ہی شادی تو ہے، چلو اس موقع پر جو ہے نا کچھ خیر ہے دھوم دھام سے بنا لیتے ہیں، اللہ کو خوب ناراض کر لیتے ہیں، خیر ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایک ہی تو شادی ہے، یہی تو سنت پورا کرنے کا موقع ہے، اسی کو سنت کے مطابق کیوں نہ کر دیں؟ یہ سوچ کسی کی نہیں آتی ہے۔ اس لیے فلا تخشوہم، لوگوں کے سے مت ڈرو، تو لوگ کہیں گے دیکھو کنجوس ہے، سنت کا نام ویسے اس نے لیا یہ ہے کنجوس ہے۔ نہیں، لوگ آپ کو کنجوس کہیں، بیوقوف کہیں، جو مرضی کہیں، ہم نے تو ماننی اللہ کی، ہم نے تو آج کل ہماری کسی نئی جگہ پر چلے جائیں تو وہاں پہ پوچھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، یا کسی نئی جگہ سے اجنبی لوگوں سے رشتہ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کا کیا رواج ہے، فلانے موقع پر آپ کا کیا رواج ہے۔ تو میرے خیال سے اگر ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھ لیں تو ہمیں رواج پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور مشکلات میں آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے فلا تخشوہم واخشونی، اللہ سے ڈرو، ایک اللہ سے ڈرو۔ ولیتم نعمتی علیکم، یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ نعمت کے متعلق، نعمت سے مراد جو ہے وہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، دو دعائیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ایک یہ دعا تھی کہ میری امت کو جو فرمانبردار بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی میری اولاد کو فرمانبردار بنا اور میری امت میں ایک ایسی امت پیدا فرما میری اولاد میں کہ جو تیری فرمانبردار ہو۔ تو یہ امت اس کی مصداق ہے، اور اس کا جواب میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اس امت کو امت وسطا بنایا ہے۔ اور پھر دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ ان میں ایک رسول جو ہے وہ بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ تو بنو اسماعیل میں سے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ پہلے نعمت کا تذکرہ کیا کہ رسول آپ کو دیا میں نے، اور پھر اس کے بعد رسول کے نبی کے کام کیا ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے کام یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی تلاوت کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا صرف الفاظ کی تلاوت کرنا یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی باعث اجر ہے، اور یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی اس بات کی طرف توجہ تو زیادہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھیں، اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ قرآن کے الفاظ بھی پڑھنا ہم صحیح سیکھ لیں۔ حالانکہ یہ بھی اہم ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اہم بات ہے۔ ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، اس کا انکار نہیں۔ تفسیر بھی سیکھنی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس کو عبث سمجھنا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ الفاظ کا رٹا لگایا ہوا، اس کا کیا فائدہ؟ یہ غلط بات ہے۔ قرآن کے الفاظ کا سیکھنا یہ بھی باعث اجر ہے اور اس کا بھی ثواب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ قرآن کا جو ایک لفظ پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا میں نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف ہے۔ تو یہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کا ہے، الفاظ صرف پڑھنے کا۔ تو نبی کا پہلا کام کیا؟ یتلو علیکم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے پڑھ کے سناتے۔ اور پھر دوسری، جیسے پہلے جو اس بارے کے آخر میں بھی گزری تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ نبی کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھ کے سنائی اور پھر کتاب کو، یعنی جو اس کی جو احکامات ہیں وہ پڑھ کے سنائی۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صرف الفاظ سیکھنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب ہوتے ہیں، صرف انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی بھی حافظ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر لے کہ ایک دفعہ ترجمے سے صحیح طریقے سے قرآن پڑھ لے۔ یہ ضروری ہے کہ کم سے کم اس کو یہ تو پتہ چلے کہ میں قرآن کیا میں پڑھ رہا ہوں، جو قرآن میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے اپنے بچوں کو حفاظ قرآن ضرور بنائیں، لیکن وہ پھر موقع آنے پر، موقع ملنے پر، جب تھوڑے بڑے ہو جائیں، جب ان کو سمجھ میں آ جائے تو پھر ان کو قرآن کا ترجمہ بھی ضرور سکھلائیں۔ اور پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ یعنی قرآن کے احکامات ہیں، اس کی تدابیر ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر فرمایا ویزکی، چوتھا کام، یہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس کے اندر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ویزکی، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ اور یہ تھا کہ یہ یزکی اس کو کہتے ہیں کہ باطنی جو اخلاق ہے اس کی تربیت،
اور صحابہ اکرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام نے پھر تابعین کی فرمائی، تابعین نے تبع تابعین کی، اور اسی طرح پھر چلتے آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی کو تصوف بھی کہتے ہیں۔ اس باطنی اخلاق کی جو تزکیہ ہے، باطنی اخلاق کی تربیت ہے، جو اس کو تصوف بھی کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے آج کل کے زمانے میں بالکل اس کو ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ اکثر لوگ اس سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ ہر ایک علم کو اونٹ کے برابر جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، نہ شریعت کے مطابق اس کا لباس ہے، نہ شریعت کے مطابق اس کی جو ہے نا وہ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ شریعت کے مطابق اس کا چہرہ ہے، نہ سنت کے مطابق اس کا چہرہ ہے، اور بڑے پیر صاحب بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہ بات واضح طور پہ سن لیں، اس بات کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واضح بات ہے، چاہے اس کا کسی مسلک سے بھی تعلق ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی 100% اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ جو یہ کہے کہ میری تو نماز یہاں پہ ہوتی نہیں ہے، اللہ کے بندے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ زیادہ آگے بڑھ گئے ہو کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے ہو رہے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر پاؤں پہ ورم پڑھ رہے ہیں، پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوئی اور آپ کی نماز معاف ہو گئی ہے۔ تو اللہ کا ولی پہچاننے کے لیے، اللہ کا ولی ہمارا علماء سے، اللہ کے ولیوں سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ان سے تعلق اپنی اصلاح کے لیے رکھیں کہ اب ہمارے باطنی اصلاح ہو۔ اس لیے نہ رکھیں کہ ہم ان کے بالکل غلام بن جائیں، یا ان کو ہم آقا سمجھنے لگیں، یا ان کو اپنا بڑا سمجھنے لگیں کہ انہی کو سجدہ کرنے شروع کریں۔ اس لیے تعلق نہ رکھیں، یہ تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں کہ پیشانی سجدہ تعظیمی بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے کسی کو۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر تصوف کے موضوع پر بھی انشاءاللہ تفصیل بات ہوگی کہ کتنا ثبوت ہے اس کا، کہاں تک اس کا ثبوت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ باطنی اخلاق کی تربیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ علماء سے، نیک لوگوں سے اپنا تعلق قائم کریں، تاکہ ہماری جو باطنی اخلاق ہیں، رذیلہ اخلاق ہیں، جو برے عادتیں ہیں، وہ ہم سے چھوٹ جائیں۔ اور ویسے بھی انسان جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی اس کو گناہوں سے معاف جو ہے وہ دور فرماتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ فحشاء اور منکر یہی جو اسی سے پاک کرنے کا نام تزکیہ ہوتا ہے۔ اس لیے تعلق تو ضرور قائم کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ والا واقعی ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ والا دیکھنے کے لیے کیا ہے، وہ آسان سا کلیہ ہے، آسان سا فارمولہ ہے۔ وہ دیکھیں کہ اس کی زندگی خود اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ خود خلاف سنت کام کر رہا ہے، خود خلاف شریعت چل رہا ہے، تو آپ کو کیا شریعت کے مطابق بتلائے گا، حکم بتلائے گا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو، اس بات کی تھوڑا خیال ہو۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بہت سارے ایسی چیزیں آپ کو بتلاتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں تھی۔ کیا مطلب کہ جو شریعت کے احکامات، دین کے احکامات، قرآن کی سمجھ جو بظاہر الفاظ میں آپ کو نہیں آتی، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاتے تھے۔ اسے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی آدمی خود بخود یہ کہے کہ میں خود گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ کے تو میں جو ہے وہ بڑا بن جاؤں گا، میں شریعت پر چلنے والا بن جاؤں گا، تو یہ ذرا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ آج تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ خود بخود کوئی گھر میں عالم نہیں بن سکتا، اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کتابیں تو ایک سبب کے درجے میں استعمال ہوتی ہیں، ورنہ یہ جو دینی علم ہے، یہ جو دین ہے، یہ سینہ ٹو سینہ منتقل ہوتا ہے۔ سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے تابعین کو، تابع تابعین کو، آگے چلتے چلتے ہم تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ آخر میں جو میں نے کل بھی آخری بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کے جو مکالمے تھے، بنی اسرائیل کے جو واقعات تھے، ان کا اختتام یہاں پر اس جگہ پر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگوں کے اعتراضات اور بہانے شانے، ان چیزوں کو آپ چھوڑو، آپ صرف آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ مجھ سے ڈرو اور ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، فلا تخشوهم واخشونی، مجھ سے ڈرو، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ اور پھر فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا مطلب کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہو تو ہر وقت مجھے یاد رکھو کرو، یعنی میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تمہاری مشکلات اللہ آسان کرتے رہے گا۔ اور پھر فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، اگر تمہیں کوئی نعمت میری طرف سے ملتی ہے اس پر شکر ادا کرو، نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، باقی انشاءاللہ اس میں دو چار باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کر دیں گے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں۔
اور جہاں وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جس جگہ بھی آپ ہوا کریں منہ اپنا اسی کی طرف کرائیں، یعنی مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آپ سے جھگڑنے کا، حجت بازی کا موقع نہ ملے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ ان کے اعتراضوں سے مت ڈریں، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈریں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس واسطے کہ میں کامل کروں آپ پر اپنا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ آپ سیدھی راہ پاؤ، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسا کہ ہم نے بھیجا آپ میں رسول آپ ہی میں سے، يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں ہماری آیتیں، پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتے ہیں آپ کو، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور آپ کو سکھلاتے ہیں کتاب، يُعَلِّمُكُمُ الكتاب، کتاب سکھلاتے ہیں، گویا کتاب سیکھنے سے آتی ہے، خود نہیں سیکھ سکتا کوئی آدمی جب تک کہ کسی سے سیکھ لے، والحکمت، اور اس کے اسرار، یعنی اس کی جو پوشیدہ باتیں ہیں جو بظاہر الفاظ سے معلوم نہیں ہوتی، اور وَيُعَلِّمُكُمْ، اور آپ کو سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو آپ نہیں جانتے، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، سو آپ مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا احسان مانو اور میری ناشکری مت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی الملائکۃ المقربین، وعلی عباد اللہ الصالحین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ ہمارا ایک بھائی ہے، ادھر کہیں ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، بھائی ضیاء صاحب، ان کے والد محترم آج انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا کریے اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم میں سے جس کے بھی عزیز وقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضور ہماری والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، جس کے بھی والدین عزیز وقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر۔